بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پاک پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو۔ آج میں محسن علی آپ کو حضرت بہلول دنا رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق بتاؤں گا۔ اگر میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو میرا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پریس کریں۔ چلتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں۔ ہارون الرشید کے دور میں ایک درویش رہتے تھے جن کا نام جناب بہلول دنا رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ آپ کا کوئی گھر نہیں تھا، ننگے پاؤں پھرتے تھے، جہاں تک جاتے تھے وہیں پر ڈیرے ڈال کر بیٹھ جاتے۔ بہلول دنا بیک وقت فلاسفر، تارک دنیا، درویش تھے۔ بعض لوگوں نے انہیں مجذوب لکھا ہے کہ اللہ کی تجلیات اور عشق میں مستغرق رہتے تھے اور اپنے ارد گرد کے ماحول سے بے خبر رہتے تھے۔ بہت کم لوگوں کی طرف توجہ کرتے، جب کبھی لوگوں کی طرف توجہ کرتے تو دانائی اور حکمت کی ایسی باتیں کرتے کہ لوگ دنگ رہ جاتے، جس سے پتہ چلتا کہ آپ اللہ کے بہت بڑے ولی کامل تھے۔ ان کا اصل نام واہب بن عمرو تھا۔ مجذوب کی تعریف اہل سنت دارالفتح میں یوں تحریر ہے: مجذوب اللہ کے عشق میں مستغرق لوگ ہوتے ہیں۔ ان لوگوں کا اللہ کے ساتھ کیا راز و وابستہ ہے، پتہ لگانا مشکل ہے۔ یہ لوگ اللہ کے عشق میں پاگل ہوتے ہیں، چنانچہ کبھی کبھار خلاف شرع قول یا فعل سرزد ہو جاتا ہے، لیکن کسی دوسرے کو اس بات کی طرف کان نہیں دھرنا چاہیے، نہ ہی اس کی ترویج اشاعت کرنی چاہیے۔ یہ لوگ اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں۔ اللہ پاک ان کی ٹیڑھی سیدھی بات کو پسند کرتا ہے۔ ہمیں ان کی پوشیدہ بات کا علم نہیں ہے۔ ہمیں ان کے پوشیدہ حالات کا علم نہیں ہے، اس لیے اس سلسلے میں لب کشائی نہیں کرنی چاہیے۔ واللہ تعالیٰ عالم الغیب۔ ایک دن بہلول دریا کے کنارے بیٹھے ساحل کی گیلی ریت کو اپنے سامنے جمع کر کے اس کی ڈیریاں بنا رہے تھے اور ملکہ زبیدہ اپنے محل کے جھروکے سے بڑے انہماک سے ان کو یہ کام کرتے دیکھ رہی تھی۔ وہ مٹی کے ڈھیر بناتے، پھر اس کو ہاتھ سے مسمار کر دیتے۔ ملکہ زبیدہ جھروکے سے اتر کر اپنی سہیلیوں کے ہمراہ دریا کے کنارے آ گئی اور جناب بہلول سے پوچھا، کیا کر رہے ہو؟ بہلول دنا نے جواب دیا، جنت کے محل بنا رہا ہوں۔ ملکہ نے سوال کیا، اگر کوئی تم سے یہ محل خریدنا چاہے تو تم اس کو فروخت کرو گے؟ جناب بہلول نے کہا، ہاں ہاں، کیوں نہیں، میں بناتا بھی ہوں اور فروخت بھی کرتا ہوں۔ تو بتاؤ ایک محل کی قیمت کیا ہے؟ ملکہ کے سوال کرتے ہی جناب بہلول نے بے ساختہ کہا، 3 درہم۔ ملکہ زبیدہ نے اسی وقت کنیزوں کو حکم دیا، 3 درہم ادا کیے جائیں۔ اسی وقت ادا کر دیے گئے۔ یہ تمام واقعہ اپنے شوہر خلیفہ ہارون الرشید کو سنایا۔ خلیفہ اور ہارون الرشید نے واقعہ سن کر مذاق میں ٹال دیا۔ رات کو جب خلیفہ ہارون الرشید سوئے تو انہوں نے خواب میں جنت کے مناظر دیکھے۔ آبشاریں، پھل پھول دیکھنے کے علاوہ بڑے بڑے عالیشان محل دیکھے۔ ایک سرخ یاقوت کے محل پر ملکہ زبیدہ کا نام لکھا ہوا تھا۔ ہارون الرشید نے سوچا، اس محل پر میری بیوی کا نام لکھا ہوا ہے، مجھے اندر جا کر دیکھنا چاہیے۔ جیسے ہی دروازے پر پہنچے تو ایک دربان نے ان کو روک لیا۔ خلیفہ ہارون الرشید کو کہنے لگے، یہاں کا دستور الگ ہے، جس کا نام ہوتا ہے وہی اس محل کے اندر جا سکتا ہے، کسی اور کو جانے کی اجازت نہیں ہوتی، لہٰذا آپ کو داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ جب دربان نے ہارون الرشید کو پیچھے ہٹایا تو ہارون الرشید کی آنکھ کھل گئی۔ فوراً خیال آیا کہ مجھے لگتا ہے کہ جناب بہلول کی دعا ملکہ زبیدہ کے حق کے اندر قبول ہو گئی۔ وہ ساری رات
اسی افسوس پر کروٹیں بدلتا رہا۔ چنانچہ صبح ہوئی، آپ بہلول کی تلاش میں نکل پڑے۔ تلاش کرتے کرتے جناب بہلول ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے نظر آئے اور اسی طرح کے محل بنا رہے تھے۔ خلیفہ ہارون الرشید جناب بہلول کے پاس گئے اور پوچھا، بہلول کیا کر رہے ہو؟ جناب بہلول نے بے ساختہ جواب دیا کہ جنت میں محل بنا رہا ہوں۔ خلیفہ ہارون الرشید نے پوچھا، کیا تم فروخت کرو گے؟ جناب بہلول نے بے ساختہ جواب دیا، ہاں کیوں نہیں؟ خلیفہ ہارون الرشید نے پوچھا کہ اس کی قیمت کیا ہے؟ جناب بہلول نے جواب دیا، تیری پوری سلطنت۔ خلیفہ ہارون الرشید نے جواب دیا، اتنی قیمت تو میں نہیں دے سکتا۔ کل تو آپ نے ملکہ زبیدہ کو 3 درہم میں محل بیچا تھا، آج پوری سلطنت کے مالک مانگ رہے ہو۔ جناب بہلول نے بے ساختہ جواب دیا اور بولے، خلیفہ کل بن دیکھے سودا کیا تھا، آج تم دیکھ کے آ رہے ہو۔ خلیفہ یہ سن کر گھٹنوں کے بل جناب بہلول کے سامنے بیٹھ گیا اور کہا، آپ مجھ سے پوری سلطنت لے لو اور ایک محل دے دو۔ جب جناب بہلول نے خلیفہ کی عاجزی دیکھی تو بولے، میں نے کیا کرنی ہے تمہاری سلطنت لے کر؟ ایک دن جناب بہلول بازار میں بیٹھے ہوئے کسی شخص نے پوچھا، کیا کر رہے ہو؟ جناب بہلول نے جواب دیا، اللہ کی بندوں کے ساتھ صلح کروا رہا ہوں، لیکن اللہ مان رہا ہے، بندے نہیں مان رہے۔ تھوڑے دنوں بعد وہی شخص قبرستان سے گزر رہا تھا، وہاں پر جناب بہلول بیٹھے ہوئے تھے۔ اس شخص نے پوچھا، کیا کر رہے ہو؟ جناب بہلول نے جواب دیا، اللہ کی بندوں کے ساتھ صلح کروا رہا ہوں، لیکن آج بندے تو مان رہے ہیں لیکن اللہ نہیں مان رہا ہے۔ حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ کے بے شمار واقعات ہیں اور سارے واقعات حکمت پر مبنی ہیں۔ حضرت جناب بہلول رحمۃ اللہ کا دربار شریف بغداد عراق میں ہے۔ اللہ پاک آپ کی قبر مبارک پر لاکھوں کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، آمین ثم آمین۔ دعاؤں کا طالب محسن علی شاہ۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔